یہ اٹامک ہیبٹ سیریز کی 18ویں قسط ہے جو کہ اٹامک ہیبٹس کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب جیمز کلیئر کی تصنیف ہے، جس میں جیمز کلیئر عادات کے زندگی پر اور کاروباری معاملات پر اثرات بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم بآسانی ان عادات کو اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ جیمز کلیئر نہ صرف اپنی زندگی میں اچھی عادات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بہتری اور ترقی بیان کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی زندگی سے بھی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے اولمپک چیمپئن شپ جیتی اور بزنس انٹرپرینور بنے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے موزوں ہے جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وقت کی قلت اور کتب بینی کا خاص شغف نہ ہونے کے باعث بہت سے افراد چاہتے ہوئے بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ہر حصے سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک ویڈیوز کی سیریز کی شکل میں اس کتاب کے کارآمد مواد کو آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں، نفسیات دان گیری کلین نے ایک دفعہ مجھے ایک خاتون کے بارے میں قصہ سنایا جس نے اپنی فیملی کی دعوت میں شمولیت کی۔ اس نے کئی سال ایک پیرامیڈک کے طور پر کام کیا تھا اور دعوت پر پہنچتے ہی اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے سسر بظاہر بالکل ٹھیک نظر آ رہے تھے، مذاق کرتے ہوئے بولے، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس عورت نے اصرار کیا، نہیں، آپ کو ہسپتال جانا چاہیے۔ کچھ گھنٹے بعد وہ شخص ایک سرجری کے مرحلے سے گزرا، کیونکہ مکمل معائنہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی ایک میجر آرٹری میں بلاکیج ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کے رسک پر ہے۔ اگر اس کی بہو فوری طور پر یہ نہ جان پاتی تو وہ مر سکتا تھا۔ اس پیرامیڈک خاتون نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ اس نے کیسے اس کو کچھ لمحوں میں ہونے والے ہارٹ اٹیک کو بھانپ لیا تھا۔ جب میجر آرٹریز میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جسم اہم اعضاء کو خون مہیا کرنے پر دھیان دیتا ہے اور جلد کی سطح کے پاس موجود پیریفرل جگہوں کو خون مہیا نہیں ہوتا۔ نتیجے کے طور پر چہرے میں خون کی تقسیم کا پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کی دیکھ بھال کا کئی سال کام کرنے کے بعد اس عورت نے ایک ایسی صلاحیت حاصل کر لی تھی جس کے باعث وہ چہرے پر اس پیٹرن کو دیکھتے ہی پہچان سکتی تھی۔ وہ یہ بیان نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا کیا تھا جس کے باعث اس نے اپنے سسر کے چہرے کو نوٹس کیا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح ایک تجربہ کار ریڈیولوجسٹ آپ کو بالکل درست بتا سکتا ہے آپ کے دماغ کے اسکین کے بعد اور نشاندہی کر سکتا ہے کہ اسٹروک کہاں پیدا ہوگا، جبکہ ابھی حتمی علامات ایک غیر تجربہ کار شخص پر واضح نہیں ہوئی ہوں گی۔ یعنی ریڈیولوجسٹ صرف برین اسکین سے ہی یہ واضح طور پر بتا سکتا ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں، میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ ایک ہیئر ڈریسر صرف اپنے کلائنٹ کے بال دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ انسانی دماغ ایک نشاندہی کرنے والی مشین ہے۔ یہ مستقل طور پر اپنے اطراف سے معلومات لیتا رہتا ہے اور ان معلومات کا تجربہ کرتا رہتا ہے۔ جب آپ بار بار کسی خاص عمل سے گزرتے ہیں، جیسا کہ وہ خاتون جو پیرامیڈک تھی اور جو ہارٹ اٹیک والے پیشنٹس کی دیکھ بھال کرتی تھی، آپ کا ذہن اس دوران ان چیزوں کو نوٹس کرتا رہتا ہے جو اہم ہے۔ آپ کا ذہن ان تمام تفصیلات میں سے اہم معلومات ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے اور مستقبل کے لیے ان اہم معلومات کی فہرست بناتا رہتا ہے۔ اور بہت زیادہ پریکٹس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ان معلومات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں جو کوئی خاص نتیجہ دینے والی ہوتی ہیں، بغیر شعوری کوشش کے۔ اس نتیجے کے بارے میں سوچے بغیر آپ کا ذہن خود کار طریقے سے آٹومیٹکلی ماضی کے تجربات کی روشنی میں حال کا جائزہ لیتا ہے۔ ہم کبھی یہ بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، لیکن سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور آپ کی موقع سے متعلقہ معلومات کو بھانپنے کی صلاحیت ہی آپ کی ہر عادت کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ذہن اور جسم کے ہمارے بغیر سوچے کام کرنے کو غیر معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بتانا پڑتا اپنے بالوں کو کہ ان کو بڑھنا ہے، اپنے دل کو کہ اس کو دھڑکنا ہے، اپنے پھیپھڑوں کو کہ ان کو سانس لینا ہے، یا اپنے معدے کو کہ اسے ہضم کرنا ہے، اور پھر بھی ہمارا جسم ان تمام عوامل کو سر انجام دیتا ہے بغیر ہمارے سوچے۔ ہم اپنے شعوری وجود سے بہت زیادہ ہیں، یعنی ہمارے کام بہت سارے لاشعوری طور پر ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثال بھوک کی لے لیجئے۔ آپ کو بھوک کا احساس اپنے سامنے موجود کھانے والی چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ بھوک لاشعوری طور پر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں کئی طرح کی فیڈ بیک لوپس موجود ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ اب دوبارہ کھانے کا وقت ہے۔ یہ عادات کا ایک انتہائی حیران کن پہلو ہے کہ آپ کو کسی عادت کو شروع کرنے کے لیے کسی خاص معلومات کی آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک موقع کو نوٹس کرتے ہیں اور آپ اس موقع کا فائدہ بغیر شعوری کوشش کے حاصل کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک پیرامیڈک نے بغیر شعوری کوشش کے صرف بھانپ کر ہی سسر کی جان بچانے کا کام کیا۔ اور یہی پہلو ان عادات کو خطرناک بھی بناتا ہے، کیونکہ بعض اوقات پرانی عادات کی وجہ سے آپ لاشعوری طور پر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ یہ نہیں پہچان پاتے کہ اب آپ کو اس عادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک ریٹیل کلرک کے بارے میں سنا جس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان گفٹ کارڈز کو ختم کر دے جن سے کسٹمرز نے خریداری کر لی تھی۔ ایک دن کلرک نے اپنے روٹین میں یہی سب کچھ کیا جب کچھ کسٹمرز نے گفٹ کارڈ سے خریداری کی۔ جب ایک کسٹمر اپنا اصلی کریڈٹ کارڈ لے کر بل کی ادائیگی کرنے آیا، کلرک نے سوائپ مشین سے کسٹمر کا اصل کریڈٹ کارڈ سوائپ کیا، کینچی اٹھائی اور کریڈٹ کارڈ کو گفٹ کارڈ کی طرح 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا، حیران کھڑے ہوئے کسٹمر کی طرف
اور پہچانتا کہ اس کے ہاتھ میں کون سا کارڈ ہے، وہ اپنی گفٹ کارڈ کاٹنے کی معمول کی عادت کے باعث اصل کریڈٹ کارڈ کاٹ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ معلومات جو ہماری عادات شروع کرتی ہیں وہ اس قدر خودکار ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ مثلاً کچن کاؤنٹر پر کھانا رکھنا، اپنے صوفے کے سامنے یا اپنے صوفے کے ساتھ ریموٹ کنٹرول رکھنا اور فون کو جیب میں رکھنا۔ ہماری یہ معلومات اس قدر گہرائی سے ہمارے رویے میں اتر چکی ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی خاص کام کو کرنے کے لیے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی معلومات کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمیں رویے کی تبدیلی کا عمل مکمل آگاہی سے کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی نئی عادات بنائیں، ہمیں اپنی موجودہ عادات کو مکمل اپنے شعوری کنٹرول میں کرنا ضروری ہے۔ پرانی عادات اس قدر مضبوطی سے ہماری زندگی میں جڑیں گاڑ چکی ہوتی ہیں کہ یہ زیادہ تر لاشعوری اور خودکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔